بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہم لوگ ریاض الصالحین سے جو ہے احادیث پڑھنا شروع کر رہے ہیں آج انشاءاللہ۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے وہ نہایت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جسے ہم انما الاعمال بالنیات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی۔ ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ اگر کسی انسان کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ہے، اگر کسی انسان کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہے، تو گویا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس حدیث میں جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات ہے وہ نیت سے متعلق ہے۔ نیت سے متعلق شریعت کی نگاہ میں نیت کا بڑا مقام ہے، نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، انسان کے جو نیت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کے دل میں کیا کچھ ہے، کون سے خیالات آتے ہیں، کون سی باتیں وہ سوچتا ہے، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ جب نیت کی جگہ دل ہے اور اللہ رب العالمین دل کے ہر حال سے باخبر ہے، انسان کے ہر حرکت سے، انسان کے دل میں گزرنے والے ہر خیال سے باخبر ہے، تو اس سے اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ جب اللہ رب العالمین کو نیتوں کا علم ہے تو پھر ہم نیتوں کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نیت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ شریعت میں نیت کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نیتوں کی وجہ سے آپ کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں ہم کیا مقصد ہے، ہمارا اس عبادت کے انجام دینے کے سلسلے میں ہماری کیا نیت ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کسی کو دکھانے کی خاطر جو ہے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں؟ نیت کی وجہ سے جو ہے یہ فرق پڑے گا۔ نیت کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ نیتوں کی وجہ سے انسان کے عبادتوں کے مابین فرق ہوتا ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو کوئی آدمی، اگر اس کی نیت متعین نہ ہو کہ یہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ نیتوں کی وجہ سے ہی ان اعمال میں تفریق ہو پاتی ہے۔ نیتوں کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں اور انسان کی عادتوں میں فرق پڑتا ہے۔ نیتوں کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں اور انسان کی عادتوں میں فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی مثلا کوئی ثواب کا کام کر رہا ہو، لیکن اس کے پاس اس کام کو بطور ثواب کرنے کی نیت نہ ہو، مثلا جو ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا نیکی کا کام ہے، کسی کو آپ ثواب کی غرض سے دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکی ملے گی، لیکن وہی کام جو ہے کوئی مانگنے آیا، آپ نے ایسے ہی جو ہے نکال کر کے پیسہ دے دیا، اگرچہ کہ نیکی کا کام ہے، لیکن بندے کے دل میں اس سے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اگرچہ کہ اس نے نیکی کی ہے لیکن ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ تو اسی وجہ سے اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری عبادت کس کام کے لیے ہو رہی ہے، ہمارے عبادت کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد متعین ہو جاتا ہے۔ ہماری عبادتوں میں تفریق ہو جاتی ہے کہ ہماری کون سی، یہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارے عمل ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں ہم تفریق کر پاتے ہیں اور ہمارے عبادتوں اور عادتوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ انسان کے
نماز کو مثلا لے لیجئے کہ انسان کی ہر نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین جو ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک لکھتے ہیں، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک لکھتے ہیں۔ اب یہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اعمال کے ثواب میں جو فرق پڑتا ہے، اگر کوئی بنیادی چیز ہے دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ، تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس میں جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے، ہماری نیتیں کردار ادا کرتی ہیں کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے عمل کی جو قیمت ہے یہ ہماری نیت ہی ہے۔ اسی لیے نیت اگر اہم ہو تو چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اگر نیت جو ہے بیکار کی ہو، نیت اہم نہ ہو، تو بڑے سے بڑے اعمال کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے جہنم کی آگ جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہوگا جو اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا، شہید ہو گیا ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن نیت اس کی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم نے جہاد اس لیے کیا کہ تم کو لوگ مجاہد کہیں، دنیا میں کہہ دیا گیا، اور پھر اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مالدار کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ کیا مقصد تھا تمہارا مال و دولت خرچ کرنے کا؟ کہے گا کہ میں تیری رضا کی خاطر کہا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں، تم نے تو مال و دولت اس لیے خرچ کیا کہ تم کو لوگ بڑا سخی کہیں، بڑا مالدار کہیں، اور یہ ساری باتیں دنیا میں کہی جا چکی، اس کو بھی لے جا کر کے جو ہے کیا کر دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور یہی سوال ہوگا، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ نہیں، تمہارا مقصد، تمہاری نیت بھی درست نہیں تھی، اس سے بھی کیا کر دیا جائے گا؟ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں کام کس قدر جو ہے ثواب کے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود نیت صحیح نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کے جو ہے سارے اعمال برباد ہو گئے اور نتیجتاً وہ جو ہے جہنم کے ایندھن بن گیا۔ حتیٰ کہ علم سیکھنا اور سکھانا اتنا اہم کام ہے، اس کے باوجود اگر علم سیکھنے اور سکھانے کی نیت اگر صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جو آدمی علم اس مقصد کی وجہ سے سیکھتا ہے کہ کیا کرے؟ اہل علم سے مناظرہ کرے، عوام سے جو ہے بحث و تکرار کرے، یا لوگوں کی نظریں اپنی جانب متوجہ کر لے کہ میں بڑا عالم ہوں، اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ادخلہ اللہ النار، رسول اللہ سلامۃ العافیہ، کہ ہاں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کہ جس کی مقصد علم سیکھنے کے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں جو ہے ڈال دیں گے۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا انسان اس کے لیے جو ہے کتنے سال لگاتا ہے، 8 سال 10 سال جو بھی، لیکن اگر نیت پاک نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایسے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے اہل علم کے نزدیک نیتوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کے نزدیک یہ جو ہے مقولہ مشہور تھا، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ اور بہت سے اقوال اہل علم کے اس سلسلے میں مشہور ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات مشہور ہے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میری نیت سے بڑھ کر کے مجھے کسی اور چیز کی اصلاح میں زیادہ جو ہے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شیطان اس بات کا حریص ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اسے نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر شیطان یہاں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا جو ہے دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ نیک کام میں بھی وہ خلل ڈال دیتا ہے، اس کی نیتوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہم کو اس بات کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کا محاسبہ کرتے رہیں۔ دیکھیے، ایک ہی عمل جو شکلاً صورتاً دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کے ثواب میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ہجرت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک ہجرت جو شکلاً اور صورتاً ایک ہی عمل ہے، انسان جو ہے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، دونوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں آدمی اپنے گھر سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو دوسرا دنیا کی خاطر ہے، لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق ہونے کی وجہ سے دوسرا شخص
کیا ہو جائے گا؟ ثواب سے بالکل محروم ہو جائے گا، بلکہ جو الٹا جو ہے اسے ثواب سے محروم رہے گا۔ ہاں، جو آدمی اللہ کے خاطر، اس کے دین کے خاطر ہجرت کر رہا ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی آدمی دین کے مقصد کے خاطر نہیں، دنیا حاصل کرنے کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اگر ہجرت کر رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں اس آدمی کے اس عمل کے تذکرے کو بھی پسند نہیں فرمایا ہے۔ آپ نے پہلے والے عمل میں کیا کہا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پہلے یہ دوسرے عمل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، کہ جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو گویا کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، یعنی نیک کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اس حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن جب ان اعمال کا تذکرہ ہوا جس میں اللہ کی رضامندگی مطلوب نہیں ہے، یعنی دنیا طلبی کی خاطر ہجرت ہو رہی ہے، عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عمل کے تذکروں کو بھی پسند نہیں کیا، بلکہ کیا کہہ دیا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یعنی اس آدمی کی ہجرت جس مقصد کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے اس کو اس کا جو ہے بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ گویا کہ دنیا کی خاطر ہو یا عورتوں کے خاطر جو ہے ہو، ایسی ہجرتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایک واقعہ جو اس حدیث کے سبب ورود کے سلسلے میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کسی عورت سے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ جب تک آپ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے تب تک میں گویا کہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اہل علم اس کو بطور سبب جو ہے اس حدیث کے سبب کے طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے لیے یہی سبب ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی بنیاد پر یہ بات کہی ہو۔ حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہی کہ انسان کو اپنی نیتوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اگر ہجرت کرتا ہے تو اس کا بڑا ہی ثواب ہے، لیکن اگر اس کے برعکس انسان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کی ہجرت نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔